بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت بیمار تھیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، آج تک آپ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، آج آپ مجھے بتائیے آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے علی شیر خدا، آج میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے، آپ مجھے ایک انار لا دیجئے۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بس اتنا ہی، آج میں آپ کے لیے انار لے کر آؤں گا۔ اس وقت انار کا کوئی موسم نہیں تھا، پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وعدہ کیا اور گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ ایک یہودی کے دروازے پر پہنچے، وہ یہودی تجارت کیا کرتا تھا۔ آپ نے دروازہ بجایا تو اندر سے یہودی باہر آیا۔ مولا علی علیہ السلام نے اس سے فرمایا، مجھے ایک انار چاہیے۔ تو یہودی بولا، بھلا اس موسم میں انار کہاں سے آیا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے گھر پہ انار موجود ہے۔ تو یہودی بولا، میں سچا یہودی ہو کر کہتا ہوں، میرے گھر پر ایک بھی انار موجود نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ تمہارے گھر پہ انار موجود ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ تمہارے گھر پہ انار موجود ہے۔ یہودی غصے سے بولا، آپ نے کیوں ضد پکڑ لی ہے؟ میں نے کہا نا، میرے گھر پہ انار تو کیا، انار کا ایک دانہ بھی موجود نہیں ہے۔ اندر سے یہودی کی بیوی پردے میں کھڑی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ یہودی کی بیوی نے کہا، آپ بحث نہ کریں، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھ لیجئے، کیونکہ ہمارے گھر میں ایک انار موجود ہے۔ یہودی یہ سن کر حیران ہو گیا کہ گھر تو میرا ہے اور علم علی کو ہے۔ یہودی گھر گیا تو دیکھا کہ گھر میں ایک انار موجود تھا۔ یہودی نے انار مولا علی علیہ السلام کو دے دیا اور وہیں پر یہودی اور اس کی بیوی دونوں ہی مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے انار لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دیکھا کہ راستے میں ایک اندھا فقیر پڑا ہے اور یہ صدا دے رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے کچھ کھلا دے، کوئی ہے جو مجھے کھانے کو دے دے۔ تو مولا علی علیہ السلام گھوڑے سے نیچے اترے اور فقیر کے پاس آ گئے اور فقیر سے پوچھا، اے بزرگ، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو فقیر بولا، بیٹا، میں بھوکا ہوں اور میرا دل بھی انار کھانے کو کر رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک ہی انار تھا۔ مولا علی علیہ السلام سوچنے لگے، انار فقیر کو دیتا ہوں تو گھر جا کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیا جواب دوں گا؟ میں ان سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آج انہیں انار کھلاؤں گا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تو پہلی بار ہی کوئی فرمائش کی ہے۔ پھر مولا علی علیہ السلام سوچنے لگے کہ انار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے لے کر جاتا ہوں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر کو اس حالت میں نہ دیکھ سکے۔ حضرت علی علیہ السلام نے وہ انار اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو دے دیا اور خود خالی ہاتھ گھر تشریف لے آئے۔ گھر آ کر مایوسی سے بیٹھ گئے۔ اندر سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا باہر آئیں اور انہوں نے فرمایا، اے علی شیر خدا، میں نے تو آپ سے ایک ہی انار کی فرمائش کی تھی اور آپ نے تو 10 انار بھجوا دیے۔ حضرت علی علیہ السلام بہت ہی خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ انار میں نے آپ کے لیے نہیں بھجوائے، یہ انار تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھجوائے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنایا۔ ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورتوں کو دین کی باتیں سکھا رہی تھیں۔ اتنے میں ایک عورت ادب کے ساتھ بولی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا، اور وہ کون سی عورتیں ہیں جن کا گھر آباد نہیں ہوتا؟
جیسے ہی آپ نے یہ سنا، آپ فرمانے لگیں، میں نے اپنے بابا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 ایسی عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا، اللہ کبھی ان کے گھر کو آباد نہیں کرتا۔ تو اس عورت نے پوچھا، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی ایسی 3 عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، پہلی عورت تو وہ ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور اپنے شوہر کا حکم نہیں مانتی، یعنی جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان بیوی ہوگی، ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، میں نے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو عورت اپنے شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری کو اپنا فرض سمجھتی ہے، جو عورت اپنے آپ کو اپنے شوہر کی امانت سمجھتے ہوئے ہر چیز کی نگہبانی کرتی ہے، اللہ ایسی عورت کو پسند فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بے پردہ عورت ہے، یعنی دوسری عورت وہ ہے جو بے پردہ رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو عورتیں اس دنیا میں بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں، یعنی جو عورتیں اپنے پردے کا خیال نہیں رکھتی، انہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔ جنت میں سبھی اللہ پاک کا دیدار کرنا چاہیں گے، لیکن جو عورت پردے میں رہے گی، اللہ پاک اس کا دیدار خود کرنا چاہیں گے، سبحان اللہ۔ اسی لیے یاد رکھنا کہ جو عورت اپنے پردے کا خیال نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو کبھی بھی آباد نہیں فرماتا۔ تیسرے نمبر پر بے حیائی پھیلانے والی عورت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تیسری عورت وہ ہوگی جو بے حیائی کو عام کرے گی، یعنی اپنے دین سے ہٹ کر بے حیائی کے کام کرے گی، غیبت اور چغل خوری کرے گی، اپنے دین اور مذہب کا مذاق بھی اڑائے گی، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو پسند نہیں فرماتا۔ میں نے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو عورت اپنے مذہب کا مذاق اڑائے گی، جو دین سے ہٹ کر کام کرے گی، جو چغل خور ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی پسند نہیں فرماتا، ایسی عورت کا گھر بھی اللہ تعالیٰ آباد نہیں رکھتا۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورتوں، یاد رکھنا، یہ 3 کام ایسے ہیں جو ایک عورت کو دنیا اور آخرت میں تباہ کر دیتے ہیں۔ اے عورتوں، اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو تو ان 3 بری عادتوں سے آج ہی سچے دل سے توبہ کر لو، اور ویسے بھی اسلام کی شہزادیوں کو پردے میں ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اصل خوبصورتی تو پردے میں ہی ہے۔ قرآن شریف کے اوپر غلاف چڑھا ہوتا ہے اور کسی کتاب پر غلاف نہیں چڑھا ہوتا، کیونکہ سب سے خوبصورت کتاب قرآن شریف ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔